إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اور یہ دنیا کی زندگی دل لگی اور کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر وہی حقیقی زندگی ہے. کاش لوگ جانتے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے. بے شمار درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیز بھائیو، یہ زندگی جو ہم اللہ کی زمین پر بسر کر رہے ہیں، یہ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی نہیں ہے. یہ زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کر کے اپنی حقیقی زندگی کو سنوارنے کے لیے عطا کی ہے. اس نے ہمیں دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، شادیاں کر کے بچے پیدا کرنے اور گھر بنانے کے لیے نہیں، دنیا کے وسائل اور دنیا کی آسائشیں جمع کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی نہیں دی. فرمایا رب العالمین نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے تو انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، صرف ان چیزوں کا نام ہے عبادت نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت نماز، روزے، حج، عمرے اور دوسری اس قسم کی عبادات کا نام عبادت ہے. صرف ہم اپنی اس دنیاوی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، پرسکون اور خوشگوار بنانے کے لیے جو ذرائع اختیار کرتے ہیں کاروبار کے، یہ کاروبار کے ذرائع بھی بندے کے لیے عبادت بن جاتے ہیں. بندہ اپنے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، محنت مزدوری کے لیے کوئی 8 گھنٹے دیتا ہے، کوئی 10 گھنٹے دیتا ہے، کوئی 12 گھنٹے دیتا ہے. یہ جتنے بھی وہ گھنٹے دیتا ہے نا، یہ سارے کے سارے گھنٹے اس کے لیے عبادت بن سکتے ہیں اور بن جاتے ہیں عبادت. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انہوں نے بھی کاروبار کیے، تجارتیں بھی کی ہیں. اللہ کی عبادت کا وہ سب سے بہتر مفہوم سمجھنے والے تھے دنیا میں. انہوں نے عبادت کو چند عبادات کے اندر، چند اعمال اور نیکیوں میں محدود نہیں سمجھا تھا. ہمارے کاروبار دنیا کمانے کے لیے جو ہم ذرائع وسائل اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ کیسے عبادت بنتے ہیں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. اگر آپ توجہ سے سنیں گے اللہ نفع انشاءاللہ بڑھا دے گا آپ کو.
سب سے پہلی چیز بندہ یہ ذہن میں بٹھا لے کہ میں نے اللہ کی زمین پر صرف وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے کی مجھے میرے رب نے اور میرے نبی نے اجازت دی ہے، اور اس طرح کرنا ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس طرح آپ کے سامنے پیارے پیغمبر کے صحابہ نے کیا ہے۔ جب یہ ذہن بنا لے گا نا ایک کلمہ پڑھنے والا مومن مسلمان کہلانے والا کہ میں نے اپنا کوئی عمل، زندگی کا کوئی کام، کوئی قدم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف نہیں اٹھانا، تو جب وہ اپنی دکان پر بیٹھے گا، اپنی فیکٹری کارخانے میں بیٹھے گا، وہ کسی جگہ پر ملازمت کرے گا، تو یہ ہر شے اس سوچ کی بنا پر اس کے لیے عبادت بن جائے گی اور عبادت لکھی جائے گی اس کی۔ جن کاموں سے اللہ نے روک دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، جن کو ہم پر حرام کر دیا، ان سارے کاموں سے، سارے اعمال سے اپنے آپ کو دور کر لینا ہے، بچا لینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ کوئی بھی قدم کتاب و سنت کی رہنمائی سے ہٹ کر نہیں اٹھانا، تو ساری زندگی اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت، سونا جاگنا بھی عبادت، کاروبار کرنا بھی عبادت، رشتہ داروں کے پاس آنا جانا بھی عبادت۔ اللہ اکبر۔ کاروبار میں جو چیز صاف ذہن میں رکھنے والی ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ہر بندہ کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، فیکٹری لگاتا ہے، دکان بناتا ہے، اس لیے بناتا ہے کہ مجھے منافع حاصل ہو۔ اور منافع کے حصول کے لیے، منافع حاصل کرنے کے لیے کاروبار کرنا یہ عبادت کے منافی نہیں۔ لیکن اگر ہم اس منافع کے حصول میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پس پش ڈال دیں گے، امام الانبیاء کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے، تو پھر یہ سب کچھ عبادت نہیں بنے گا ہمارا۔ اور چھوڑنے سے نا، کتاب و سنت کی تعلیمات چھوڑنے سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جو اللہ نے میری اور آپ کی قسمت میں طے کر دی ہے، لکھ دی ہے، تقسیم کر دی ہے، اس سے زیادہ ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا، جہاں مرضی چلے جائیں، جو مرضی کر لیں، جون سا مرضی طریقہ اختیار کر لیں، جو اللہ نے تقسیم کر دیا ہمارے لیے، اس سے ایک لقمہ زیادہ کوئی بندہ کھا نہیں سکتا۔ اور رب العالمین نے کب کا طے کیا ہوا ہے یہ بلا؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا ہے۔ آسمان بھی نہیں تھے، زمینیں بھی نہیں تھیں، کوئی مخلوق نہیں تھی اللہ کی۔ ایک روایت میں ہے اولو ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی مخلوق رب العالمین کی قلم تھی۔ قلم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تھا اور کوئی مخلوق اللہ کی نہیں تھی کائنات میں، صرف اللہ تھا۔ سب سے پہلی مخلوق اللہ نے قلم بنائی، اور یہ زمینوں آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے بنا دی۔ قلم کو بنا کر اللہ نے حکم دیا، اکتب، لکھ دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا قائل الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے نا، سارے کا سارا لکھ دے۔ رب العالمین کا علم تھا، وہ علام الغیوب تھا، اس نے سارا اپنا علم اس قلم سے لکھوا دیا۔ اس قلم سے لکھے ہوئے اس وقت کے تحریر میں یہ جو
ہم آج بیٹھے ہیں اس مسجد میں، اس وقت بھی رب العالمین کو پتا تھا کہ اس پروگرام میں کس کس بندے نے شریک ہونا ہے. سب کے نام پروردگار نے اس وقت کے لکھے ہوئے ہیں. اور میں نے لفظ کیا بولنے، مجھے نہیں پتا اگلا لفظ کیا بولنا میں نے، لیکن رب العالمین کو اس وقت کا پتا تھا. اس نے سارے لفظ کیا بولنے ہیں سب کا پتا تھا، رب اس وقت کا لکھا ہوا ہے اس نے. اور اس دن کی، اس وقت کی پروردگار نے ہم میں سے ہر بندے کی روزی بھی طے کر دی ہوئی ہے اور لکھی ہوئی ہے. جو لکھی ہوئی ہے نا وہ ہمیں مل کے رہنی ہے. اس کے لیے وسائل بھی پیدا کر دینے رب نے، اسباب بھی عطا کر دینے. اور جو اللہ نے نہیں لکھی وہ کبھی بھی ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، جب اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا ہے وہ مل جانا ہے، تو پھر ہم اس کے حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پس پشت کیوں ڈالیں؟ نبی کا طریقہ کیوں چھوڑیں؟ ہم نماز میں، حج میں، دوسری عبادات میں امام الانبیاء کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے کوئی بھی عبادت امام الانبیاء کے طریقے کے بغیر کی تو ہماری وہ عبادت رائے گاہ جائے گی، برباد ہو جائے گی. اس عبادت کا کوئی اجر اللہ رب العالمین سے نہیں ملے گا. اس کو قبولیت اور پذیرائی پروردگار کے ہاں حاصل نہیں ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر عبادت کی. تو جب کاروبار بھی عبادت ہے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کریں گے تو پھر وہ آخرت میں ہمارے لیے درجات کی بلندی اور اجر کا باعث کیسے بن جائے گا، اور دنیا میں ہمارے لیے خوشحالی کا باعث کیسے بن جائے گا. ہم نے مسلمان معاشرے نے یہ چیز کلیتاً بلا دی ہے. اچھے بھلے سمجھدار لوگ جو عبادت نماز کو پوری کوشش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کریں، وہ سوچتے بھی نہیں کہ ہمیں کاروبار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے. کاروبار کے لیے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کہ فلانا کیسے کرتا ہے، فلانا کیسے کرتا ہے، اس نے ترقی کس بنیاد پر کی ہے، اس کے پاس وسائل کہاں سے آئے ہیں، یہ دیکھتے ہیں. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو نہیں دیکھتے. میرے بھائیوں، سب سے پہلا اصول اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو، اپنی فیکٹری اور دکان کو، اس کے سارے وقت کو عبادت بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ بندہ جو بھی کاروبار کرے اس کاروبار سے اس کا سب سے پہلا اور بڑا مقصد اپنے مفاد کی بجائے اپنے کسٹمر کا مفاد مقدم ہونا چاہیے. چیز وہ فروخت کرے، وہ چیز تیار کرے جس کا خریدار کو، استعمال کرنے والے کو، کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، جو زیادہ پائیدار ہو، جس سے اس کو زیادہ فوائد دنیا کی زندگی میں حاصل ہو سکے. مجھے کام کرنے والے کو، فیکٹری بنانے والے کو، تجارت کرنے والے کو، دکاندار کو کوئی حرج نہیں، منافع کم ہو جائے، منافع کم مل جائے، لیکن فائدہ لینے والے کا، استعمال کرنے والے کا فائدہ زیادہ ہو جائے. وہ آتا ہے نا حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے اس وقت تک جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اس کو اپنے مفاد کی بجائے اپنے مسلمان بھائی کا مفاد مقدم ہوتا ہے. وہ اس کو ترجیح دیتا ہے کہ میں نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کی دنیاوی زندگی کی ضروریات، میں نے اچھی چیزیں اس کو فراہم کرنی ہے اور اس کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے کہ اس کو ہر جگہ سے یہ چیز آسانی سے بغیر تکلف کے مل سکے. اس لیے میں یہ کاروبار کر رہا ہوں تاکہ اس کو فائدہ پہنچے، اور اس کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنا فائدہ بھی مطلوب ہے، لیکن مقدم اس کا فائدہ ہے، مقدم اپنا نہیں. ہمارے ہاں جتنے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں
اپنا مفاد مقدم ہوتا ہے، کسٹمر کا مفاد ہوتا ہی نہیں سرے سے. اسی لیے چیز بناتے وقت 2 نمبر چیز تیار کرتے ہیں، 2 نمبر بناتے ہیں جان بوجھ کر، اور اس کی قیمت وہ رکھتے ہیں جو مارکیٹ کے اندر 1 نمبر چیز کی قیمت ہوتی ہے. چیز 2 نمبر تیار کی، مٹیریل اس کو ہلکا لگا دیا، اچھا لگانے کی بجائے اچھا بھی لگا سکتے تھے، اس لیے نہیں لگایا اچھا کہ اگر اچھا لگاؤں گا پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں گے اور مہنگائی کا دور ہے، منافع کم آئے گا، اس لیے زیادہ منافع کے چکر میں چیز کو ہلکا بنا دو، مٹیریل ہلکا لگا دو، 2 نمبر چیز لا کے فروخت کر دو لوگوں کو، ان کو زیادہ وہ فائدہ نہ دے، جلدی ختم ہو جائے، مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن مجھے زیادہ منافع ملنا چاہیے. جب یہ سوچ ہوگی، یہ انداز ہوگا، تو میرے بھائیوں میرا کاروبار، دکان پہ بیٹھنا، فیکٹری میں بیٹھنا، اللہ کی قسم عبادت نہیں بنے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اپنے مفاد کی بجائے وہ لینے والوں کے مفاد کو مقدم رکھتے تھے، ان کو ترجیح دیتے تھے، ان کا فائدہ اللہ کے نبی سوچتے تھے، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دیتا تھا. صدیقہ اپنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر گئے، مزاربت کیا کرتی تھی، پہلے بھی کئی تاجر لے کر گئے تھے، سب سے زیادہ منافع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر ان کو دیا. کیا تھا اس میں؟ اللہ کے نبی نے اپنے مفاد کی بجائے لوگوں کے مفاد کو مقدم رکھا ہوا تھا. برکت اللہ رب العالمین نے دینی ہوتی ہے نا، برکت رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. میں اپنی چلاکی سے، اپنی ذہانت سے 2 نمبری کر کے زیادہ مال اکٹھا کر لوں، اللہ اس میں برکت ہی نہ ڈالے تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے، ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اور اگر تھوڑا ہو، پروردگار اس میں برکت ڈال دے تو میرے بھائیوں وہ تھوڑا ہی میری تمام ضروریات کو پورے کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور میرا یہ عمل عبادت بھی بن جائے گا. میں کاروبار کر رہا ہوں صرف اپنے مفاد کے لیے نہیں، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کو بہتر سے بہتر چیز فراہم کرنے کے لیے، جو دنیا کی زندگی میں ان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو، میں اس چکر میں ہوں کہ ان کو زیادہ فائدہ پہنچاؤں، تو پھر آسمانوں والا رب نہیں مجھے فائدہ دے گا. اور دوسری چیز، پہلا یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی کاروبار کو، تجارت کو اگر بنانا ہے نا عبادت، تو اپنے جو چیز بھی آپ تیار کر رہے ہیں اس میں لوگوں کو جن کے لیے تیار کر رہے ہیں ان کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینی ہے. اور دوسرا، وہ ذریعہ استعمال نہیں کرنا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیے. اگر یہ اصول تو میں نے اپنا لیا، یہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ روزی اللہ نے طے شدہ مقرر کی ہوئی ہے، میری تقسیم کر دی ہے میرے حصے کی، اور وہ مجھے مل جانی ہے، اس لیے میں نے 2 نمبری نہیں کرنی کسی کے ساتھ، لوگوں کے مفاد کو مقدم رکھنا ہے. سمجھ آ گئی؟ کرتا ہے اس پر، لیکن اللہ کی حرام کردہ چیز کو اختیار کیا ہوا ہے، حرام رستے کو شروع کیا ہوا ہے اس نے. اور حرام رستے ہمارے معاشرے میں بے شمار ہیں، تھوک کے حساب سے. ان میں سے ایک حرام رستہ میرے بھائیوں ذخیرہ اندوزی کا ہے. بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی دولت ان کی ضروریات سے زیادہ عطا کی ہوئی ہے نا، یا جن کے پاس اختیارات ہیں، اقتدار ہے، جو کسی بڑے منصب اور سیٹ پر براجمان ہیں، وہ لوگ اپنے عہدے کو، اپنی دولت کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ میں اس دولت کی بنا پر سارے لوگوں کے کاروبار کے رستے مسدود کر دوں اور زیادہ سے زیادہ، سب سے زیادہ میں جمع کر لوں دولت کو. وہ اپنی دولت خرچ کر کے جتنی معاشرے کے اندر چیز ضرورت ہوتی ہے نا، جتنی زیادہ وہ سٹاک کر سکے اتنی زیادہ وہ جمع کر لیتے، حالانکہ ان کو اس کی ضرورت، اتنی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جمع صرف اس لیے کیا جاتا ہے
کہ معاشرے کے اندر قلت پیدا ہو جائے میرے جمع کرنے سے، اور جب قلت پیدا ہوگی اس کی طلب بڑھے گی، معاشرے میں رسد موجود نہیں ہوگی تو چیز مہنگی ہو جائے گی، پھر میں اس کو بلیک میں اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا ریٹ لگا کر فروخت کروں گا، اس لیے پیسے لگاتا ہے۔ اس کا نام ذخیرہ اندوزی ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی کرنے والا وہ نافرمان ہے، خطا کار ہے، خطا کار کے علاوہ، گناہ گار کے علاوہ کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ میرے پاس پیسے ہیں یا میرے پاس کوئی گورنمنٹ کا، حکومت کا بہت بڑا منصب اور عہدہ ہے جس کے ذریعے میں ایک چیز کا بہت زیادہ سٹاک کر کے معاشرے میں اس کی قلت پیدا کر سکتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں نا، یہ میں مثال دیتا ہوں، گاڑیاں ہیں بازار میں، ہمیں گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، فیکٹریاں گاڑیاں بناتی ہیں۔ اگر آپ کو فیکٹری قیمت پر گاڑی چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو کم از کم 6 مہینے پہلے پیسے جمع کروانے پڑتے ہیں گاڑی لینے کے لیے فیکٹری میں۔ 6 مہینے کے بعد آپ کا نمبر لگتا ہے، پھر آپ کو گاڑی ملتی ہے۔ کیوں بھائی؟ فیکٹریاں تو بہت ہیں، افراد بھی بڑے ہیں، خام مال بھی موجود ہے، وسائل بھی ہیں، تو انہوں نے فیکٹری بنائی بھی اسی لیے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں، لوگوں کی ضروریات کو فراہم کریں۔ وہ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، وہ جتنی بناتے ہیں نا، ہوتا یہ ہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں مالدار، انہوں نے 5 10 20 گاڑیوں کے پیسے ان کو پہلے دے دیے ہوئے، ان کو چاہیے نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے دیے کہ معاشرے کے اندر قلت پیدا ہو جائے گی۔ جو لوگوں کو چیز درکار ہے جب ان کو وقت پر نہیں ملے گی، قلت پیدا ہوگی تو یقیناً اس کی قیمت بڑھنی ہے، لوگ پھر زیادہ قیمت دے کر وصول کریں گے۔ اور میں اس ذریعے سے میں سمجھتا ہوں میں تو کاروبار کر رہا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، بندہ پیسے لگاتا ہی تجارت کرنے کے لیے ہے، نفع لینے کے لیے ہے، اور نفع تو اسلام میں حلال ہے، جائز ہے، اجازت ہے نفع کی، اور نفع کی کوئی شرح بھی اسلام نے مقرر نہیں کی، نہ اللہ نے کی نہ اللہ کے رسول نے کی ہے۔ آپ ایک چیز ہے آپ نے خود تیار کی ہے، اس چیز کی تیاری میں آپ کا 100 روپیہ خرچ آیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو 200 سے اوپر کی نہیں بیچ سکتے۔ آپ 100 روپے کی چیز تیار کر کے 1000 روپے کی بیچ دو، 2000 کی بیچ دو، نہ اللہ نے روکا ہے نہ اللہ کے رسول نے روکا ہے، نہ یہ جو ہے نا اسلام کے کسی اصول کے منافی ہے۔ حد اللہ نے اور اس کے رسول نے مقرر ہی نہیں کی جب منافع کی، تو ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ ہمیں کس نے حق دی ہے؟ جتنا چاہے بندہ منافع اپنی پروڈکٹ پر لے سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ انداز کہ پیسے میرے پاس ہیں اور میں نے چیز بلاک کر دی ہے، میں نے اس کا ذخیرہ کر لیا ہے، اور ذخیرہ کر کے معاشرے کے اندر، مارکیٹ کے اندر ضرورت مندوں کے لیے مصنوعی قلت پیدا کر دی ہے، اور اس مصنوعی قلت پیدا کر کے پھر میں اگر مصنوعی قلت نہ پیدا کرتا تو اتنا منافع نہیں ملنا تھا جتنا اب مل رہا ہے۔ میں مصنوعی قلت پیدا کر کے زیادہ منافع حاصل کر رہا ہوں، یہ میں حرام کھا رہا ہوں، یہ میں اپنے کاروبار کو عبادت نہیں بنا رہا، اس سے میرا کاروبار 24 گھنٹے بھی بیٹھا رہوں گا، عبادت نہیں بنے گی۔ اور جتنا رب نے منافع روزی میرے مقدر، میرے بچوں کے مقدر میں لکھا ہے، میں اس طریقے سے اس سے زیادہ کما بھی نہیں سکتا، حاصل بھی نہیں کر سکتا، ملنی پھر بھی اتنی ہے، اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں اجناس آتی ہیں ہمارے گھروں میں، ذمہ داروں کے گھر گندم آتی ہے، چاول آتے ہیں، بہت سی اجناس ہیں جو ہماری زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور یقیناً وہ لوگ بیچنے کے لیے اگاتے ہیں، ان کی ضروریات سے زائد ہوتی ہیں۔ ایک پیداوار حاصل کرنے والا بندہ ہے، جب پیداوار آتی ہے معاشرے کے اندر وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ذخیرہ کر لے اپنے پاس،
اپنے گودام میں اس کو جمع کر لے، گودام میں جمع کر لے، جب تک وہ چیز معاشرے کی مطلوبہ ضرورت کے مطابق ہر بندے کو ہر جگہ سے جہاں سے چاہے جب چاہے جتنی چاہے مل رہی ہے، اس وقت تک آپ اپنے گودام میں اس کو جمع کر کے رکھیں. یہ اسلام کے اندر حرام نہیں ہے، یہ ممنوع ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتا. اور جب اس کی مارکیٹ کے اندر قلت شروع ہوئی ہے تو پھر آپ پر فرض ہے سارے کا سارا گودام اٹھا کر لا کر مارکیٹ میں رکھ دیں. پھر اس کو اپنے گودام میں رکھ کر پھر بلیک میں نہیں بیچ سکتے. جب تک قلت نہیں تھی، ہر صارف کو ہر جگہ سے اس کی مطلوبہ چیز آسانی سے بغیر لائن میں لگنے کے مل رہی تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس وقت تک آپ کو اس کو جمع رکھنا، ذخیرہ کرنا، سنبھال کے رکھنا، گودام میں رکھنا، اس کی اجازت ہے اس وقت تک. اور جب جو ہی قلت شروع ہوئی پھر نہیں رکھنے کی اجازت، پھر ساری کی ساری لانا ضروری ہے. پھر تھوڑی تھوڑی لانے کی بھی اجازت نہیں ہے، پھر ساری مارکیٹ کے اندر لے آئیں. اور یہ رب کا فطرت کا قانون ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. جب ایک چیز کا رصد ذخیرہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی طلب کم ہوتی ہے تو ریٹ اس کا قدرتی طور پر کم ہو جاتا ہے. اور جب ایک چیز کا ذخیرہ کم ہو جاتا ہے، رصد کم ہو جاتی ہے، طلب زیادہ ہو جاتی ہے، تو قدرتی طور پر رب کا فطرت کا قانون ہے، یہ اس کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے اپنی جنس کو ذخیرہ کر لیا، اب معاشرے میں قلت پیدا ہونا شروع ہوئی تو فوری طور پر لا کر ریٹ اس وقت بھی بڑھ جائے گا، لیکن اتنا نہیں بڑھے گا جتنا آپ بڑھانا چاہتے ہیں. خود قدرتی طور پر بڑھے گا ریٹ اس کا. پہلے وہ 100 روپے کی تھی، اب 105 کی ہو جائے گی. آپ نے جتنی دیر رکھی ہے آپ کو فائدہ ہو گیا، آپ 105 کی دینا شروع کر دیں، دے دیں ساری مارکیٹ میں. لیکن ابھی بھی آپ انتظار کر رہے ہیں، لوگوں کو دقت پیدا ہو رہی ہے، آپ انتظار کر رہے نہیں، اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، رکھی چھوڑتے ہیں. یہ لا یحتکر الا خاطئ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطا کار قرار دیا ہے. اور آپ نے فرمایا یہ گناہ گار اور خطا کار ہی ایسا کر سکتا ہے، مومن کو ایسا کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جن چیزوں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے روکا ہے ان میں سے ایک ہے دھوکہ دینا. کسی کو دھوکہ دینا. دھوکے کی بے شمار شکلیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، بے شمار شکلیں. دھوکہ دینے والا وہ کبھی بھی لوگوں کے مفاد کو اپنے مفاد پر مقدم رکھنے والا نہیں ہو سکتا. اس نے دھوکے کا رستہ اختیار ہی اس لیے کیا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، جس آسان طریقے سے میں اس کی جیب سے نکال سکتا ہوں، اس سے چھین سکتا ہوں، اسے اس سے محروم کر سکتا ہوں، مجھے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اس لیے دھوکے کی راہ لوگ اختیار کرتے، اسی لیے ملاوٹ کی راہ اختیار کرتے، اسی لیے کم تولنے کی راہ اختیار کرتے، اسی طرح ناقص مٹیریل اس میں استعمال کرنے کی راہ اختیار کرتے. اور یہی جو چیزیں ہیں، یہی جو سوچ ہے دھوکہ دینے کی، اس کو نقصان پہنچانے کی، غیر معیاری چیز دے کر اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی، اسی چیز نے ہمارے اس عمل کو عبادت سے نکال دیا اور نافرمانی اور گناہ کے زمرے میں ڈال دیا. منافع پہلے بھی مل جانا تھا، وہ عبادت بن جانی تھی. منافع اب بھی آپ نے لے لیا، اب عبادت نہیں بنی، اب الٹا گناہ کیا، آپ نے حرام کما لیا، حرام اختیار ہو گیا. اور حرام میں برکت نہیں ہوتی. برکت رب العالمین اٹھا لیتا ہے. برکت اس میں ہوتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کام کیا گیا ہوتا ہے. جس میں کہا کرتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحلف منفقۃ للصلاۃ ممحقۃ للبرکہ. قسم اٹھانے سے آپ کا سامان بک جائے گا، چیز آپ کی رائج ہو جائے گی، چل پڑے گی، منافع آ جائے گا.
لیکن رب العالمین برکت مٹا دے گا اسے. ممحقۃ للبرکہ، چیز چلی جاتی ہے، بک جاتی ہے، لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. اگر میں اپنی چیز دیانتداری سے تیار کی، دیانتداری سے بیچتا ہوں، اسے لوگوں کے مفاد کو مقدم رکھتا ہوں، تو اللہ رب العالمین اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان، دو کاروبار کرنے والے، لین دین کرنے والے، تجارت کرنے والے، بیع کرنے والے، ان صدقہ و بینا، اگر وہ دونوں سچ بولیں اور اپنی چیز کی اصل حقیقت کو بتلا دے دوسرے کو، خریدار اپنی چیز کی حقیقت بتا دے اور بیچنے والا اپنی چیز کی اصل حقیقت بتا دے، بھئی یہ ہے اس کی اصل حقیقت، اس معیار کی ہے یہ چیز. ان صدقہ و بینا بورک لہما فی بیعہما، امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ ان کی برکت، ان کی بیع کے اندر، تجارت کے اندر، کاروبار میں برکت ڈال دیتا ہے. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَاتُ بَيْعِهِمَا، اور اگر یہ جھوٹ بولیں گے، خیانت کریں گے، عیب چھپائیں گے ایک دوسرے سے اپنی چیزوں کے، اس کی حقیقت، اصلی حقیقت بیان نہیں کریں گے، چیز تو بے شک ان کی بک جائے گی، چل جائے گی، لیکن محقت برکت بیعہما، اللہ رب العالمین ان کے کاروبار کی ساری برکت مٹا کے رکھ دے گا، برکت نہیں حاصل ہوگی انہیں. اور جس کاروبار سے برکت مٹ جائے، میں 24 گھنٹے بھی لگا رہوں، میری ضرورتیں پوری ہوں گی. جن چیزوں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے روکا، جس کی آج مسلمان پرواہ نہیں کرتے، میرے بھائیوں، ایک سودی لین دین ہے، سودی کاروبار ہے. اتنا عام ہے ہمارے معاشرے میں، اتنا عام ہے، اتنا عام ہے، کوئی حد حساب ہی نہیں. ہر دوسرا تیسرا بندہ وہ سود کے اندر جکڑا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں. اس کی ایک شکل جو بہت رائج ہے، بہت عام ہے، پوری مارکیٹ کے اندر جس شکل کی سرداری چل رہی ہے، وہ ہے یہ قسطوں کا کاروبار. کوئی شعبہ ہماری منڈی کا، مارکیٹ کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں یہ قسطوں والا کاروبار اس وقت نہ چل رہا ہو. قسطوں کی وجہ سے چیز کی قیمت نگد مارکیٹ کے ریٹ سے بڑھ جاتی ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی وحی والی زبان سے اسے سود قرار دی ہے. سود کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سنن ابو داود کی حدیث ہے، من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوکسہما بالربا. نگد چیز 100 روپے کی، قسطوں پر 120 روپے کی، امام الانبیاء فرماتے ہیں سود ہے یہ. حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، دونوں کے اثر صحیح سند کے ساتھ مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں، بالکل صحیح سند کے ساتھ. وہ کہتے ہیں یہ بڑا کاروبار جس میں ادھار کی وجہ سے قیمت اصل سے زیادہ ہو جائے گی، وہ سود بن جائے گا، وہ سود ہو جائے گا. 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ان 2 صحابہ کے فتوے اور ان کی رائے کے خلاف رائے رکھنے والا رب کی زمین پر ایک صحابی بھی نہیں تھا. سارے صحابہ متفق تھے اس بات پر کہ جب مدت بڑھنے کی وجہ سے آپ چیز کی قیمت بڑھا دو گے تو وہ سود بن جائے گا. سارے صحابہ، اختلاف تھا ہی نہیں. صحابہ کے دور تک اختلاف تھا ہی نہیں. اس میں اختلاف کب پیدا ہوا؟ تابعین کے دور میں آ کر. تابعین کے بعض علماء نے حدیث کی غلط تعویل کر ڈالی، جس کی بنا پر اختلاف پیدا ہو گیا. تعویل غلط تھی، اس غلط تعویل کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا، جو فتویٰ 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اور صحابہ کے اجماع اور اتفاق کے سراسر خلاف ہے. تعویل غلط کیا کی؟ انہوں نے کہا ایک بیع میں 2 بیع منع ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، حدیث صحیح ہے،
کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن ایک بے میں دو بیوں کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چیز لینے آیا, دکاندار نے کہا بھئی نقد لیتے ہو تو یہ 100 روپے کی ہے, قسطوں پر لیتے ہو تو 120 کی ہے. دو ریٹ اس کو بتا دیے. وہ لینے والے نے دونوں ریٹوں میں سے کوئی ایک ریٹ اس بیچنے والے کے ساتھ طے نہیں کیا, ایک پر اتفاق نہیں ہوا, اور بغیر طے کیے چیز اٹھا کر چلا گیا, لے گیا. کہتے ہیں یہ ہے ایک بے میں دو بے. چیز ایک تھی, دو ریٹ بتائے گئے, دونوں میں سے ایک پر اتفاق نہیں کیا, بغیر طے کرنے کے کہ کس ریٹ پر لے کے جا رہا ہوں وہ چیز لے کے چلا گیا. یہ ایک بے میں دو بے ہیں, یہ حرام ہے, یہ سود ہے. حدیث کا مطلب یہ غلط تعویل ہے. کیوں غلط تعویل ہے؟ دو وجہ ہیں اس کے غلط ہونے کی. پہلی وجہ یہ ہے, اس تعویل کا نچوڑ یہ ہے کہ اس بے کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دو قیمتوں میں سے ایک کا طے نہ ہونا. ان کے نزدیک یہ حرام ہونے کی وجہ ہے کہ دو قیمتیں تھیں, ایک طے نہیں کی, اس لیے حرام ہو گئی. اگر طے کر لیتے, چاہے نقد والی طے ہو جاتی چاہے ادھار والی طے ہو جاتی, تو وہ ایک ہی بے ہونی تھی اور وہ حلال ہونی تھی. تو جب طے نہیں کی تو دو بے ہو گئی اور یہ حرام ہو گئی. اس کے حرام ہونے کی وجہ دو قیمتوں میں سے ایک کا طے نہ ہونا ہے, جبکہ امام الانبیاء نے اس کے حرام ہونے کی وجہ سے حرام ہونے کی وجہ سود کو قرار دی ہے. اب ایک وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اس وجہ سے حرام ہے, ایک وجہ ایک غلط تعویل کی وجہ سے علماء نے نکالی ہے کہ یہ وجہ ہے حرام ہونے کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بیان کی ہے اس کا اعتبار ہوگا, یا جو علماء نے خود نکالی ہے اس کا اعتبار ہوگا. کس کی وجہ مانی جائے گی؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. اللہ کے نبی نے سود ہونے کی وجہ سے حرام کہا, اور یہ کہتے ہیں ایک قیمت طے نہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے. ویسے بھی یہ جتنے علماء ہیں ہمارے معاشرے میں, جتنے علماء ہیں جو اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اللہ کی قسم سارے ہی متفق ہیں اس بات پر کہ اگر 100 روپے کی چیز تھی وہ قسطوں پر 120 کی ہوئی اور 120 کی طے ہو گئی, قسطیں بھی طے ہو گئیں, کہتے ہیں حلال ہے. آگے جا کر کہتے ہیں اگر وقت پر قسطیں ادا نہ ہوئی, قسطوں کی لیٹ ہونے کی وجہ سے اگر اب مالک 120 کی بجائے 125 کرتا ہے تو یہ حرام ہے اور یہ سود ہے. سارے کے سارے, ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا معاشرے میں جو قسطوں کے کاروبار کو کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتا ہو وہ یہ کہے کہ یہ والی صورت حلال ہے. سارے کہیں گے حرام ہے. ہم پوچھتے ہیں کیوں حرام ہے بھائی جان, وجہ کیا حرام ہونے کی؟ کہتے ہیں مدت بڑھنے کی وجہ سے, طے شدہ مدت بڑھنے کی وجہ سے جو اس نے قیمت بڑھائی ہے وہ کیا بن گیا؟ سود بن گیا. 120 روپے کی چیز طے ہوئی تھی, سودا اس پر ڈن ہوا تھا, اس نے 125 کر دیے, لیٹ ہونے کی وجہ سے پیسے, یہ سود ہے. سارے اس کو سود مانتے ہیں. جو پہلے دن 100 روپے کی چیز 120 کی طے ہوئی تھی وہ کس وجہ سے طے ہوئی تھی؟ وہ بھی مدت کی وجہ سے طے ہوئی تھی. اگر نقد پیسے دیتا تو وہ 100 کی ہی تھی, اس نے پیسے لیٹ دینے تھے اس لیے 120 کی ہو گئی. جو پہلے دن مدت بڑھنے کی وجہ سے پیسے بڑھ جائیں وہ حلال ہے, وہ سود نہیں. اور جو بعد میں مدت بڑھنے کی وجہ سے پیسے بڑھ جائیں اس کو ہر بندہ سود کہے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ لیکن دیکھ لو پوری مارکیٹ, مسلمانوں کی پوری منڈیاں, ہر شعبہ اللہ جانتا ہے اسی کاروبار میں پھنسا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی, قرضے ختم نہیں ہوتے, کاروبار صحیح طرح چلتا نہیں ہے. کیسے چلے بھائی, کیسے برکت ہو؟ اللہ کے نبی کی بات کیسے غلط ہو جائے گی؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی حرام کردہ راہ کو اختیار کریں گے تو اس راہ پر چلنے میں برکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ راہ تو حرام ہے. اور اس راستے پر چل کر پھر میں وہی کہتا ہوں کہ زیادہ روزی کما لوں گا, میں اپنے مقدر میں لکھے ہوئے سے زیادہ کھا لوں گا, زیادہ کھلا لوں گا اپنے بچوں کو. کھانا تو میں نے اور میرے بچوں نے اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے تقسیم کر دی ہے. تو پھر مجھے فائدہ کیا ہوا اس راہ کو اختیار کرنے کا؟
نافرمانی کے سوا، گناہ کے سوا، اپنی عاقبت تباہ کرنے کے سوا، برکت سے محرومی کے سوا کیا ملے گا؟ اسی طرح ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں زیادہ منافع کی خاطر، آخری بات ہے، آخری مثال دے رہا ہوں، زیادہ منافع کی خاطر ہمارے معاشرے میں لوگ ہر چیز کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ آپ کو مارکیٹ میں سے کوئی انسانی ضرورت کی چیز آسانی سے خالص نہیں ملے گی، آسانی سے نہیں۔ قسمت والے کو ممکن ہے کوئی شے خالص مل جائے، ورنہ آسانی سے خالص مسلمان معاشرے میں، مسلمانوں کی بستی میں، مسلمانوں کی منڈی مارکیٹ بازار میں آپ کو کوئی انسانی استعمال کی چیز خالص نہیں ملے گی۔ دودھ خالص نہیں ملے گا آسانی سے۔ پہلے دودھ اس کو ناخالص کہتے تھے جس میں پانی ڈالا ہوتا تھا، اب دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ دودھ کے نام سے ماشاءاللہ مسلمان بنا بھی رہے اور فروخت بھی کر رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہے بڑی زبردست منافع بخش۔ ہزاروں ٹن اللہ کی قسم ایک ایک شہر کے اندر یہ کیمیکل کو دودھ کا نام دے کر بیچا جا رہا ہے اور لوگوں سے پیسے کمائے جا رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ ہزاروں ٹن بنتا ہے ہر شہر کے اندر دودھ، کیمیکل کا بنتا ہے، ایک قطرہ بھی حقیقی دودھ کا نہیں ہوتا اس میں۔ وہ کرنے والے غیر مسلم نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پر ان کا ایمان ہے، محمد الرسول اللہ پر ایمان ہے، لیکن پیارے پیغمبر کے فرامین پر، اللہ کی تعلیمات پر یقین نہیں ہے کہ مجھے میری روزی مل جائے، نہیں ہے جو طے شدہ ہے، اس پر یقین نہیں ہے۔ اس لیے یہ رستہ اختیار، آپ ہلدی پیسی ہوئی آپ کو بازار میں خالص مل جائے گی آسانی سے، چائے کی پتی خالص ملتی، کرنل باسمتی کے چاول بغیر ملاوٹ کے خالص مل سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کرنے والا کون ہے یہ ملاوٹ؟ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، اللہ کو رب ماننے والا، محمد الرسول اللہ کا امت، ہر شے کے اندر ملاوٹ۔ میرے بھائیوں ٹھیک ہے ملاوٹ کرنے سے منافع زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہ زیادہ منافع تو میں اپنے آپ کو دعا سے محروم کر رہا ہوں۔ اس زیادہ منافع سے جو میرا گوشت بنے گا، جو میرا خون بنے گا، ہڈیاں بنے گی، میں تو ان کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ حرام کھانے والے کی تو دعا رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اس کی دوسری عبادت کیسے قبول ہو جائے گی؟ وہ حرام سے حرام کھا کے روزہ رکھے گا، روزہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ اچھا، عبادات کی قبولیت سے محرومی یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو مال ہم نے کھایا ہے کسی کا اس ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر زیادہ منافع کے چکر میں، میرے بھائیوں ہم نے لوگوں کا حق تلف کیا ہے، عوام الناس کا، اور یہ ایسا معاملہ ہے جو حق مجھے اور آپ کو قیامت والے دن ہر صورت دینا ہی پڑے گا، دینا ہی پڑے گا۔ اور وہاں دینے کے لیے ہمارے پاس نیکیوں کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہوگی، اور وہاں نیکی ایک ایک نیکی بڑی مہنگی ہوگی، ایک ایک نیکی اللہ کی قسم بڑی قیمتی ہوگی۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی بندے کی ایک نیکی پاس مار کے سے کم رہ جائے، اللہ نہ کرے۔ یہ جس کی ایک نیکی پاس مار کے سے کم ہو گئی ہے نا، یہ بندہ چاہے گا رب کی عدالت میں کوئی انسان ساری دنیا کی دولت مجھ سے لے لے اور مجھے ایک نیکی مل جائے، وہ ساری دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوگا ایک نیکی لینے کے لیے، مل جائے گی اتنی مہنگی نیکی۔ اور وہاں ہر روپے کے بدلے میں جو ناجائز طریقے سے، ناجائز ذخیرہ اندوزی کر کے، ملاوٹ کر کے، 2 نمبر چیز تیار کر کے، دھوکہ دے کر، کم تول کر، جو چیز میں نے جو لوگوں کا حق کھایا ہے، ہر روپے کے بدلے میں نیکی جائے گی میری۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہماری روزی طے کر دی ہے، ہمارے بچوں کی روزی طے کر دی ہے، اس سے زیادہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے، اور جو طے شدہ ہے اس کا ایک لقمہ چھوڑ کر بھی دنیا سے نہیں جا سکتے۔ تو پھر ہمیں
یہ جتنے ذرائع ہیں ناجائز جس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے روکا ہے، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ اگر ہمارے معاشرے میں ایسا کہیں ہو رہا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے ان لوگوں کو بھی ہمدردی کرتے ہوئے، خیر خواہی کرتے ہوئے ایسی چیزوں سے منع کریں، روکیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ